اقبال نے انسان کا تعارف جو کرایا ہے وہ اس کا اپنا انداز ہے، محاکاتی ڈرامائی انداز میں وہ کہتا ہے، بات تو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، پیام مشرق میں بال جبریل میں آپ دیکھیے گا کہ جنت سے آدم نکلتا ہے، زمین کی طرف اس نے آنا ہے، فرشتوں کے جلاؤ میں چلا آ رہا ہے، اور حیات عرضی اس کا استقبال کہتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، اور خورشید جہاں تاب کی ضاؤ تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں۔ وہاں سے نکالا گیا تھا نا، تو وہ تو بخشا ہوا فردوس تھا نا، قرآن نے کہا کہ وہ تو یوں ہی دیا تھا اللہ واسطے، نتیجہ یہ کہ ایک جھٹکا ہوا تو باہر۔ اور یہ جو کہا وہ جنت کہ جس کے وارث تمہیں بنایا ہے بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کے صدقے میں، کہتا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہو گے، کوئی نہیں نکالے گا۔ خیرات میں اور قوت بازو سے کمائے ہوئے جنت میں یہ فرق ہوتا ہے۔ جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پے ہم کی جزا دیکھ۔ یوں لایا ہے وہ زمین کے اوپر بارہ، تو قرآن ہی کی آیات جو ہیں وہ ان کی یہ تشریح کیے چلا جاتا ہے اقبال۔ اب ظاہر ہے کہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرنے کے لیے تو غور و تدبر کی ضرورت ہوگی، فکر کی ضرورت ہوگی۔ قرآن کی ایک آیت میں بتایا گیا ہے کہ اہل جہنم کون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چلتے پھرتے وہ صحرائی ہوں یا وہ شہروں کے آبادیوں والے ہوں، ان کے انداز سے، روش سے، زندگی کے آداب سے، ان کی عادات و خصائل سے، ان کے نظام زندگی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اہل جہنم کون ہیں۔ کہا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ترجمہ عام کیا جاتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے جن و انس کو کی کثرت کو جہنم کے لیے، یعنی پیدا ہی اسی جہنم واسطے کیا ہے۔ اندازہ لگائیے۔ کہتا ہے کہ ان کا انداز زیست تمہیں بتا دے گا، وہ زبان حال سے کہیں گے یہ بات کہ واقعی یہ زندگی جہنم کی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی چیز قرآن نے کہی کہ نظر آ جائے گا کہ یہ اہل جہنم ہے۔ کہا یہ تمہیں پتہ کون لوگ ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ وہ ہیں کہ سینے میں دل تو رکھتے ہیں، ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بھی رکھتے ہیں، ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان بھی رکھتے ہیں، ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، انسان یوں ہی نظر آتے ہیں، حیوان ہیں۔ کہا بالہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے۔ حیوان تو پھر بھی اپنی انسٹنکٹس اور جبلت کے اوپر چلتا ہے۔ بکری پہ اگر ہم نے گوشت حرام کیا ہے تو وہ حرام کبھی نہیں کھاتی۔ یہ کم بخت تو ان سے بھی گیا گزرا ہے ساری۔ اہل جہنم کے کیا علامات بتائی ہیں کہ وہ مائنڈ، انٹلیکٹ، برین یہ رکھتے ہیں، یہ صلاحیتیں موجود ہیں، ان سے کام نہیں لیتے۔ آنکھیں رکھتے ہیں، بصارت تو ہے، بصیرت نہیں ہے۔ کان رکھتے ہیں، سنتے نہیں ہیں ان سے۔ یہ نہ سننے والی بات جو تھی، دوسری جگہ یہ کہا ہے، میں بھی عرض کروں گا نہ سننے والی بات، دوسری جگہ کہا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ساری مخلوق خداوندی میں بدترین مخلوق وہ یہ انسان ہیں کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ مذہب کے سٹیج پہ بول رہا ہے عزیزان ایمان، اہل شریعت کے ہاں بھی یہ چیز کہ صاحب شریعت میں عقل کا کوئی نام نہیں، اور طریقت والوں کے ہاں تو پوچھو نہیں، وہ تو لٹھ لے کے پھرتے ہیں عقل و فکر کے روح سے۔ ساری دنیا کے مذاہب میں یہی کیفیت ہے
یہ بتا رہا ہے کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے اہل جہنم ہیں، شرت دواب ہیں۔ تخلیق مخلوق خداوندی میں بدترین مخلوق وہ ہیں جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا، یہ نہ سننے والے، کہا کہ جہنم میں ان کو لے جایا جائیں گے، دروغہ جہنم کا پوچھے گا کہ بھئی وہ کون سا اتنا بڑا جرم عظیم تم نے کیا جس کے لیے تمہیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ کہا کہ یہ جھکی آنکھوں سے کہیں گے کہ کیا بتائیں، لاؤ کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم دل کے کانوں سے بات کو سن لیتے اور پھر سمجھ لیتے کہ وہ کیا کہتا ہے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ عزیزان من، غور کیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے، کس دنیا میں آپ کو لے جا رہا ہے، جہنم اور جنت کے فیصلے کن چیزوں کے اوپر وہ کر رہا ہے۔ قرآن کریم تدبر اور تفکر کے اوپر قدم قدم پہ عقل، شعور، فکر، علم، بصیرت زور دیے چلا جا رہا ہے صاحب۔ ایک مقام پہ بڑی عجیب چیز، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا انہوں نے کبھی قرآن میں کبھی غور و تدبر نہیں کیا؟ یہ ہے، یہ بڑا عجیب لفظ ہے کہ ان کے دلوں نے اپنے اوپر خود اپنے ساختہ تالے ڈال رکھے ہیں، یعنی باہر سے کوئی تالا نہیں آگے پڑا، دل خود ہی تالے وضع کرتا ہے، اپنے اوپر لگا دیتا ہے صاحب، اور پھر روتا ہے کہ صاحب دروازہ بند ہو گیا، اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے، رو رہے ہیں صاحب دروازہ بند ہے، میں باہر کیسے نکلوں؟ اندر سے کنڈی، اقفالها کا لفظ ایک ضمیر میں عزیزان من کتنی بڑی حقیقت ہے قرآن جو بیان کر جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تالے لگ گئے ہیں، کہا ان کے اپنے تالے اندر سے انہوں نے لگا رکھے ہیں اور پھر رو رہے ہیں کہ ہم باہر کیسے نکلیں۔ قرآن ہے عزیزان من، تدبر، تفکر۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہی یہ بتایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، نازل ہی اس لیے کی گئی ہے کہ اہل عقل اور فکر، اولی الالباب، اس پہ غور و فکر کریں، پھر اس کے بعد اس کے جو احکام اور قوانین دیے گئے ہیں ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے پیش کریں، اور اولو الالباب کے لیے ہے یہ عقل کا بھی اگلا درجہ جو ہے نا، جسے پنجابی میں تت کڈیا ہے کہنے نے، وہ ہوتا ہے الباب، لب الباب، یہ وہی لفظ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے ان حقائق کو سمجھ سکتے ہیں سر۔ پہلے بھی درس میں یہ چیزیں آ گئی ہیں جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے، مومن وہ ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے قرآن کے، اللہ کے احکام کے سامنے جھک جائے، اس میں عقل و فکر کی کوئی بات نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، یہ بھی کسی وقت ایسا کر دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی کوئی بات نہیں، ماننا ہے، ایمان نام ہی مان لینے کا، یہ ہے ہمارے ہاں سے۔ قرآن غور کیجئے کہ مومن کن کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اور تو اور خدا کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ بہرے اور اندھے بن کے اس کے سامنے نہیں جھکتے۔ اللہ اکبر۔ خدا مومن کے متعلق، مومنین کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ اور چیزیں تو ایک طرف رہیں، خدا کی آیات بھی ان کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ اندھے اور بہرے بن کے اس کے سامنے نہیں جھکتے۔ عقل و فکر سے کام لے کر اس کے بعد جب پھر شہادت دیتے ہیں ان کی عقل و فکر و ضمیر، پھر اس کے سامنے وہ جھکتے ہیں، اندھے بہرے بن کے نہیں جھکتے۔ مومن یہ ہے، معاف رکھیے گا۔ ان کی حرام کا کیا ہے، بڑا خوبصورت شعر، جناب شیخ سے میں کا جواز کیا پوچھیں۔